نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے کھیوا شریف منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر ہم عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. اس خوبصورت اور عظیم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس محفل پاک کے انتظام و انصرام کرنے والے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تشریف لانے والے جمیع علماء کرام و مشائخ نظام جناب محترم سید کاظم شاہ صاحب زیدامہ طہور، محترم پیر ظفر صاحب، محترم مولوی نذیر صاحب اور محترم میاں غلام مرتضیٰ صاحب اور محترم علامہ محمد اقبال گونگل صاحب، ضلع نائب صدر تحریک منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کھیوا کے جمیع قائدین و کارکنان، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہر کسی کی کاوش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس محفل پاک کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ابھی جو چند لمحات پہلے نعت پاک کے اشعار پڑھے جا رہے تھے کہ جنہاں نو عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا. اس شعر سے میں نے تصور عشق کو لیا ہے. چونکہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی باتیں کرتے ہیں، تو جب ہم
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستی میں مست ہوتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ عشق کا تصور قرآن و حدیث سے نہیں لیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ عشق کا تصور یہ فلسفیانہ ہے، افسانوی ہے، ڈرامائی ہے، اور آج کی یہ 14ویں 15ویں صدی میں یہ تصور گھڑا گیا ہے. تو سامعین محترم، آج کی اس محفل پاک سے انشاءاللہ تعالی آپ اس عشق مصطفیٰ کے تصور کو سمجھ کے جائیں گے. عشق مصطفیٰ کا تصور یہ ہمارا تراشیدہ نہیں ہے. اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور تاجدار کائنات کے فرمان کو پڑھیں. رب کائنات خود قرآن میں عشق مصطفیٰ کا پیغام دے رہا ہے. لیکن اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ عشق کہتے کسے ہیں. تو اس تصور کو سمجھنے کے لیے سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ نمبر 6 کے کلمات تلاوت کرنے کا شرف ملا. مالک کائنات فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب امام الانبیاء تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب ہے. مالک کائنات کے کلام پہ توجہ کرتے جائیں. مالک فرماتا ہے کہ تاجدار کائنات ایمان والوں کی اونچا بولے جانوں سے بھی قریب ہے. گویا مالک کائنات نے ایمان کو جان سے جوڑا ہے اور رب کائنات نے ایمان کو جان سے بھی قریب تر بیان کیا ہے. بالفاظ دیگر رب کائنات پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر دیکھنا چاہو کہ ایمان کہاں ہے، ایمان کا معیار کیا ہے، ایمان کا پیمانہ کیا ہے، ایمان کی کسوٹی کیا ہے، تو سمجھ لو جو تاجدار کائنات کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہے گا ایمان اسی کو نصیب ہوگا. جو حبیب کبریا کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہے گا، ذات مصطفیٰ کو جان سے بھی زیادہ عزیز اور قریب رکھے گا، ایمان تمہیں وہیں پہ ملے گا. اب صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ، معروف حدیث مبارکہ. میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تاجدار کائنات نے اعلان فرما دیا کہ صحابہ سن لو اور یہ پیغام آگے پہنچا دو کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کر لو. اب سامعین محترم غور طلب نکتہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے. انسان اس دنیا میں اموال دنیا سے محبت کرتا ہے، پھر انسان اس دنیا میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، پھر انسان اپنے بیوی اور بچوں سے محبت کرتا ہے،
اور سب سے بڑھ کر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اب میں تصور عشق سمجھانے لگا کہ انسان اس دنیا میں ان 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اموال دنیا سے محبت، والدین سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، اور سب سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت۔ اب سامعین، ان محبتوں کا توازن بھی سمجھیں گے۔ انسان اس دنیا کے مال اور جائیداد سے بڑی محبت کرتا ہے، اور آج کے دور میں مال سے محبت کا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ انسان کہتا ہے میری تجوریاں بھر جائیں، بینک بیلنس بن جائے، مال اکٹھا ہو جائے، حرام اور حلال کا تصور بھی آج مٹا چکا ہے۔ تو وہ انسان جو مال اور جائیداد سے بڑی محبت کرتا ہے، اسی کی زندگی میں اگر کبھی اس کے ماں باپ بیمار ہو جائیں، ماں یا باپ بیمار ہو جائے، وہ اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا ہے اور ڈاکٹر کو ایک جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا سارا مال لگتا ہے تو لگ جائے لیکن میری ماں بچ جائے۔ تو گویا سمجھ آئی کہ انسان مال سے بڑھ کر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہی انسان جو اپنے والدین پہ سارا مال لٹا رہا تھا، کبھی وقت آتا ہے، شادی ہوتی ہے، بیوی آتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اپنے والدین کو چھوڑ کے ایک الگ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب الگ گھر میں جاتا ہے پھر بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے یا والدین کے ساتھ؟ بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو ذہن کے کسی خانے میں، ہر کسی کی بات نہیں کرنے لگا، ذہن کے کسی خانے میں سمجھ آئی کہ بیوی بچوں کی محبت والدین سے بڑھ گئی۔ پھر کبھی اگر ایسا وقت آ جائے کہ انسان کی جان جانے کا خدشہ ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، دہشت گردی کا کوئی معاذ اللہ واقعہ پیش آ جائے، تو جب وہ طوفان چل رہا ہوتا ہے ہر کوئی بھاگ کے سب سے پہلے اپنی جان بچاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہر انسان سب سے پہلے اپنی جان بچاتا ہے، پہلے اپنی جان کی فکر کرتا ہے۔ جب حادثہ طوفان ختم ہوتا ہے پھر نکل کے دیکھتا ہے کہ کون بچ گیا کون چلا گیا۔ تو سامعین محترم، فطرت کے ان تقاضوں کو سامنے رکھے، انسان اس دنیا میں مال اور جائیداد سے محبت کرتا ہے، مال اور جائیداد سے بڑھ کر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، پھر ذہن کے کسی خانے اور گوشے سے ماں باپ سے بڑھ کر بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، پھر بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ ارے اپنی جان سے محبت کرنے والوں، اب اللہ کا قرآن پڑھو، مالک کائنات فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے جان سے محبت کرنے والے انسان، اگر تو ایمان کی لذت چاہتا ہے، ایمان کی حلاوت چاہتا ہے، ایمان کی چاشنی چاہتا ہے، تو سن لے تیرے ایمان کی ابتدا تب ہوگی جب اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت کرے گا۔ مالک کائنات اس آیے مبارکہ میں ایک پیغام دے رہا ہے کہ انسانوں،
اگر تمہاری زندگی میں ایک طرف مال و جائیداد کا لٹ جانے کا خدشہ ہو اور دوسری طرف نسبت مصطفیٰ کی بات ہو، ایک طرف رشتوں کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہو اور دوسری طرف تعلق مصطفیٰ کی بات ہو، ایک طرف مر جانے کا خدشہ ہو دوسری طرف عشق مصطفیٰ کی بات ہو، کامل ایمان والا وہ ہے جو کہہ دے آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں تو کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اب سامعین غور کریں، اب اسی ایمان کو ایک اور پیرائے میں سمجھتے ہیں جس سے لفظ عشق کا باب تک پہنچ جائے گا۔ سامعین اگر کوئی انسان ہم دنیا میں گلی محلے میں دیکھیں اور وہ انسان اگر کسی کی خاطر مال اور جائیداد لٹانے لگے، کوئی انسان کسی دوسرے کی خاطر مال و جائیداد لٹانے لگے، پھر وہ انسان صبح و شام اسی کا ذکر کرنے لگے، اسی کے نام کے گرد گھومنے لگے، اسی کی گلی کے پھیرے لگانے لگے، گھر والے منع کریں تب بھی نہ رکے، نہ مال اور جائیداد کی پرواہ کریں، نہ رشتہ داروں کی پرواہ کریں، نہ عزت کی پرواہ کریں، یہاں تک کہ وہ کسی کی خاطر کھانا پینا بھی بھول جائے، نہانا دھونا بھی بھول جائے، بس اسی کی گلی کے چکر لگاتا رہے، آپ اسے اپنی زبان میں کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، جھلا ہو گیا، مجنوں بن گیا۔ اور کوئی پوچھے گا بھی کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، تو بول کے کہیں گے کہ یہ عاشق ہو گیا۔ آپ کی زبان میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں جو بندہ ایسی عادات دکھائے تو اسی کو یہی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ جو کہتے ہیں کہ عشق کا تصور قرآن سے نہیں، وہ بھی سچے ہیں۔ کیوں کہ لفظ عشق تو ہے ہی فارسی اور اردو کا، لفظ عشق فارسی اور اردو کا ہے، وہ بیچارے بھی ٹھیک ہے۔ اب اسی عشق کو پہچاننا ہے، اس کی تعریف سے، تو کیسے پہچانیں گے کہ جو انسان کسی کی خاطر مال لٹائے، عزت لٹائے، گھر بار کی پرواہ چھوڑ دے، خاندان کی پرواہ چھوڑ دے، کھانے پینے کی پرواہ چھوڑ دے، عزت و بے عزتی کی پرواہ چھوڑ دے، ہم اردو اور فارسی میں کہتے ہیں کہ یہ عاشق ہو گیا۔ ارے اردو میں ان صفات کو دیکھ کر عاشق کہنے والوں، اب کبھی قرآن بھی تو پڑھ کے دیکھو، اب کبھی حدیث مصطفیٰ بھی تو پڑھ کے دیکھو، کبھی تاجدار کائنات حدیث پاک میں فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کبھی رب کائنات قرآن میں کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومن وہ ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر سونے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اب اسی محبت، اسی چاہت کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اردو والے بول کے کہیں گے ایمان والا فقط وہ ہے جو محمد مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے۔ نعرے تحقیق، نعرے
تو قرآن مجید فرقان حمید سے اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عشق کا تصور سمجھ آ گیا۔ پھر سامعین محترم اسی قرآن مجید میں رب کائنات سورۃ التوبہ میں ارشاد فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ مالک کائنات نے اس آیہ کریمہ میں محبتوں کا توازن سمجھا دیا۔ میرے اللہ نے دنیا کی محبت کو 8 محبتوں میں گنوایا ہے۔ مالک کائنات نے دنیا کی محبت کو 8 جہات میں گنوایا، ان میں 5 جہتیں رشتوں کی ہیں۔ 3 جہات دنیا کے اموال، تجارت اور مساکن و گھروں کی ہیں۔ ان ساری محبتوں کو میرا مولا گنوا کر اگر ارشاد فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ فرماتا سن لو، اگر ان ساری محبتوں میں سے کسی ایک شے کی محبت بھی تمہارے دل کے نزدیک اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ گئی، پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ تم بھی اللہ کا عذاب اتر آئے۔ تو سامعین محترم یہ ساری محبتیں گنوا کے رب یہی فرماتا ہے یہ ساری محبتیں نیچے ہیں، محبت مصطفیٰ اوپر ہے۔ اب ایک اور مقام سے اسی قرآن مجید کو پڑھیں۔ مالک کائنات فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید تر محبت کرتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب سامعین یہاں بھی غور کریں، مالک نے صرف یہ نہیں فرمایا والذین آمنوا حب اللہ کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے صرف محبت کرتے، بلکہ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ شدید بھی نہیں کہا، اشد مبالغہ کا صیغہ لگا کہ صرف محبت نہیں کرتے۔ اب سامعین سوچئے گا کہ محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ محبت کا آغاز انس سے ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ انس سے، کہ کوئی نظر آیا، وہ بھلا لگا، دل میں اس کے لیے مانوسیت آئی تو دل نے کہا پھر دیکھوں۔ یہ انس ہے۔ وہ انس بڑھتا بڑھتا چاہت بن گیا، چاہت بڑھی محبت بن گئی، محبت جب درجہ کمال پہ پہنچی اشد حبن ہو گئی۔ اشد حبن کا ترجمہ اردو میں کیا تو لکھنے والوں نے عشق لکھا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ رب کائنات قرآن میں خود فرماتا ہے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، جو اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ اب سامعین محترم ایمان والے مولا سے عشق کرنے لگے، ایمان والے اپنے رب سے عشق کرنے لگے
تو جب عشق ہوا تو عشق کا ایک تقاضا بھی ہے. توجہ ادھر کریں، بچوں کو خاموش کروا، تھوڑا قریب ہو جائے تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے اندر جگہ بن جائے اور یکسوئی قائم رہے. اب سامعین محترم اسی آیت کریمہ پہ غور کریں کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے اللہ سے عشق کرتے ہیں. جب رب کائنات سے عشق ہوا تو سامعین عشق کا ایک تقاضا ہے، عشق ہمیشہ محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے. توجہ ہے، عشق ہمیشہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے. عشق محبوب کا قرب چاہتا ہے، عشق محبوب کی معیت چاہتا ہے، عشق محبوب کی معرفت چاہتا ہے. عشق جلوے اٹھا کر محبوب کو بے نقاب دیکھنا چاہتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت جب انسان کو اپنے رب سے عشق ہو گیا تو یہ انسان بول کے کہتا ہے مولا دل چاہتا ہے کہ ایک میں ہوں فقط تو ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو، اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. ہوں تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے ایک بار ذرا ایک پردہ ہی اٹھا دے. سبحان اللہ. سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو رہا عشق مصطفیٰ. علماء اہل سنت علماء اہل سنت عشق اپنے مولا کی بارگاہ میں تڑپ اٹھا، عشق رب کائنات کی بارگاہ میں مضطرب نظر آیا اور یہی کہتا نظر آیا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس عشق نے عاشق کو تڑپا دیا. عشق جلوے کا طالب بنا، عشق مکھڑے کا طالب بنا، عشق نور کا طالب بنا، عشق اس کے قرب کا طالب بنا. رب کائنات کی طرف سے آواز آئی اے بندے بے شک تو عاشق بھی ہے، تو دیوانہ بھی ہے، تو مستانہ بھی ہے، تو جلوہ چاہتا بھی ہے، لیکن تو براہ راست میرا جلوہ نہیں کر سکتا، تو براہ راست میرا مکھڑا نہیں دیکھ سکتا. عشق تڑپ کے کہتا ہے مولا اگر براہ راست تجھے نہیں دیکھ سکتا تو کہیں سے تو اس عشق کی پیاس بجھا دے، کہیں سے تو جلوہ کرا دے، کہیں سے تو محبت کی پیاس بجھا. مالک کائنات اسی قرآن میں فرماتا ہے، عاشقوں اب توجہ کرنا، مالک کائنات فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مالک کائنات نے بول کے کہا ارے مجھ سے عشق کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، میرا قرب چاہنے والے، میرا جلوہ کرنے کے جستجو رکھنے والے، دوڑ در مصطفیٰ پہ پہنچ، تو در مصطفیٰ پہ جا، مصطفیٰ کی محبت کو، مصطفیٰ کی چاہت کو، مصطفیٰ کے عشق کو سینے میں بساتا جا. تو میرے مصطفیٰ سے محبت کر، میں خود خدا ہو کر بندے تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. تو مالک کائنات نے بھی اپنے عشق کی پیاس بھی جلوہ مصطفیٰ سے بجھائی، اپنی محبت کی پیاس بھی محبت مصطفیٰ سے بجھائی.
اپنی طلب کی پیاس بھی طلب مصطفیٰ سے بجھائی ہے۔ اس لیے میلاد منانے والوں، حضور کے میلاد کے لیے دن رات کوشاں رہنے والوں، آپ کو مبارک ہو، آپ میلاد تو محمد مصطفیٰ کا منا رہے ہو، عشق خدا کی مستی میں مست ہوتے جا رہے ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات سے یہ تصور سمجھ آ گیا کہ عشق کا تصور ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے۔ ہم اس لیے حضور سے عشق کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محبوب سے عشق کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ نکتہ سمجھ گئے، اب اگر آگے کوئی سوال کرے کہ کیا حضور کے صحابہ حضور سے عشق کرتے تھے؟ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ، یہ حضور سے عشق کرتے تھے؟ تو سامعین محترم، ان کو بڑا سادہ جواب دے کہ صحابیت عشق مصطفیٰ کا ہی دوسرا نام ہے۔ حضور کے یہ دیوانے، حضور کے یہ عاشق، تم تو ایک بار کا سوال کرتے ہو، صحابہ کرام کی زندگی کی ابتدا بھی عشق مصطفیٰ تھی اور زندگی کی انتہا بھی عشق مصطفیٰ تھی۔ اب اس پہ میں 3 یا 4 واقعات آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ یہ عشق قرآن و حدیث سے بھی سمجھ آ جائے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی سمجھ آ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا واقعہ امام طبری نے نقل کیا، امام حلبی نے نقل کیا، ابن کثیر نے نقل کیا، امام عسقلانی نے نقل کیا، اور اس صدی کے امام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے نقل کیا کہ ابھی تک مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ آقا علیہ السلام رات کے اندھیرے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان 39 صحابہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ایک رات میرے آقا نے ان صحابہ کو درس قرآن دیا۔ حضرت صدیق اکبر میرے آقا کے سامنے بیٹھے تھے، وجد میں آئے اور عرض کرتے، سونے آقا اگر آپ اجازت دیں تو میرا دل کرتا ہے کہ ہم رات کو چھپ کر اللہ کا پیغام نہ بیان کریں، بلکہ دن کا وقت ہو، کعبہ اللہ کا حرم ہو اور صحن حرم میں کھڑا ہو کر میں کفار کو بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اور مالک کائنات نے میرے محبوب کو اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ صدیق، ابھی کفار طاقت میں ہیں، مسلمان ظاہراً کمزور ہیں، تو کفار نقصان پہنچائیں گے، اس لیے حکمت کا تقاضا ہے کہ ابھی خاموشی اختیار کی جائے۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھ گئے، لیکن دل بار بار مچل رہا تھا کہ میں سونے مصطفیٰ کا کلمہ کفار کے سامنے پڑھوں۔ بس یہی جستجو لے کے بیٹھ گئے۔ چند دن بیتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر طواف کعبہ کرنے گئے، دن کے اوقات میں حرم کعبہ میں پہنچے،
کفار سردار اپنی ٹولیاں لگا کے بیٹھے تھے. ابو جہل بیٹھا ہے, ابو لہب بیٹھا ہے, دیگر کفار سردار ٹولیاں لگا کے بیٹھے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو صدیق اکبر سے نہ رہا گیا. آپ کعبۃ اللہ کے ساتھ صفہ پہ کھڑے ہوئے اور چبوترے پہ کھڑے ہو کے کفار کو کہتے آؤ میری بات سنو. وہ سارے مشرکین و کفار قریب آئے. حضرت صدیق اکبر نے اپنے خطاب کا آغاز کیا اور خطاب کا آغاز کر کے صدیق اکبر فرماتے ہیں ارے بتوں کو پوجنے والوں, شرک کرنے والوں, سن لو یہ سارے بت جھوٹے ہیں. خدائی کے لائق ایک ذات میرے اللہ کی ہے اور اسی اللہ نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. اب تصور میں لائیں کہ کسی کے سامنے اگر اس کے خدا کو جھوٹا کہا جائے تو وہ کیا کرتا ہے. وہ سردار بھی تھے, کفار بھی تھے, ان ظالموں نے صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا. حضرت صدیق اکبر پہ تشدد کیا, اتنا مارا کہ وہ اپنی طرف سے صدیق اکبر کو شہید کر گئے. حضرت صدیق اکبر بے ہوشی کے عالم میں پڑے تھے. آپ کے گھر والوں کو پتا چلا تو گھر اٹھا کے لے گئے. پورا دن گزر گیا, حضرت صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا. آپ کے رشتہ داروں کو پتا چلا تو سب رشتہ دار اکٹھے ہونے لگے. دوسرا دن آ گیا, حضرت صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا. آپ کے رشتہ دار یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہ بچ سکا تو ہم اس کی جان کا بدلہ لیں گے. تیسرا دن آ گیا, حضرت صدیق اکبر بے ہوش پڑے ہیں. تیسرے دن صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے. سارے رشتہ دار دوڑ کے قریب آتے ہیں. باپ بھی آ گیا, چچا بھی آ گیا, ماں بھی آ گئی. سارے رشتہ دار قریب آ کر پوچھتے ہیں ابو بکر بتا تیرا کیا حال ہے. صدقے جائیں حضرت صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ پر, صدقے جائیں حضرت صدیق اکبر کی دیوانگی مصطفیٰ پر. آپ حال پوچھنے والوں کو کہتے ہیں ارے میرا حال پوچھنے والوں میرا چھوڑو, ما فعل برسول اللہ, مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے. مجھے بتاؤ میرے حبیب کا حال کیا ہے. مجھے بتاؤ میرے من موہن کا حال کیا ہے. وہ گھر والے تو ابھی سارے کافر تھے, ناراض ہو کے چلے گئے. نکلتے ہوئے جملہ کہتے جاتے ہیں کہ کتنا دیوانہ ہے کہ ہمیں تیری فکر لگی ہے, تمہیں کسی اور کی لگی ہے. سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے. ماں تھی, سرہانے بیٹھی رہی. جب سارے چلے گئے تو ماں کہتی ہے بیٹا 3 دنوں کے زخمی بھی ہو, بھوکے بھی ہو, پیاسے بھی ہو, ایک لقمہ کھانے کا لو. صدیق اکبر کی آنکھیں چھلک رہی تھی. کہتے ماں اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہ کھاؤں گا جب تک من موہن کی خبر نہ آئے گی. اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ حلق میں نہ اتاروں گا
جب تک مجھے میرے ساجن کی خبر نہ آئے گی۔ آقا کے چاہنے والوں، اس کیفیت کو من میں اتار کے بتاؤ تو صحیح، اسے عشق نہیں کہتے تو کہتے کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی ساری زندگی حضور سے عشق کرتے گزری ہے۔ جو آج ہم عشق مصطفیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں پہنچاتے، ہمیں تو عشق کا پیغام بھی یا خدا نے دیا ہے، یا پیارے مصطفیٰ نے دیا ہے، یا صحابہ کی زندگی کے ایک ایک لمحے نے دیا ہے۔ پھر سامعین محترم، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے عظیم صحابی، آپ کے واقعہ پہ غور کریں۔ اس کو امام ابن سعد نے الطبقات میں نقل کیا، امام قرطبی نے نقل کیا، امام عسقلانی نے نقل کیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے غلام تھے، پیارے آقا کے غلام تھے۔ اب سوچئے گا کہ یہ غلام بنے کیسے؟ حضرت زید ابھی بالکل بچے تھے، اپنے والدین کے ساتھ کہیں سفر میں تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا، وہ سامان بھی لوٹ کے لے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ بالکل چھوٹے تھے، انہیں بھی اٹھا کے لے گئے، آگے لے جا کر مکہ کی منڈی میں بیچ دیا۔ تو حضرت زید بکتے بکتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کا نصیبہ کتنا اعلیٰ کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح میرے آقا سے ہو گیا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ بچہ جو غلام ان کا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب حضرت زید بن حارثہ دن رات حضور کی خدمت کرتے، خدمت کرتے کرتے حضور سے عشق ہو گیا، عمر بڑھنے لگی، بچے تھے جوان ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو پیار دیا، محبت دی، جوانی کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ کے والدین کے علاقہ سے کچھ لوگ مکہ آئے، انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا، تو واپس جا کے حضرت زید بن حارثہ کے باپ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا مکہ میں محمد مصطفیٰ کے گھر غلام ہے۔ ابھی تک حضرت زید کے والدین کافر تھے، جب انہیں پتا چلا کہ ہمارا بچہ مل گیا تو سامعین سوچیں کہ کئی سالوں بعد اگر خبر ملے کہ بچہ مل گیا ہے تو والدین کی تڑپ کا حال کیا ہوگا؟ حضرت زید بن حارثہ کے والدین نے ڈھیر سارا مال اکٹھا کیا، سونا لیا، اور وہ مال اور سونا لے کر مکہ المکرمہ میں تاجدار کائنات کا گھر پوچھتے پوچھتے آ گئے۔ آقا علیہ السلام کے در دولت پہ پہنچے، اس وقت حضرت زید گھر میں نہیں تھے، کہیں باہر تھے۔ وہ آ کے حضور سے ملاقات کرتے اور حضور سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا اس طرح کا بچہ آپ کے پاس ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اتنا سونا لائے ہیں، یہ مال دنیا لائے ہیں،
یہ آپ کو فدیہ کے طور پہ دیتے ہیں اور اتنی عرض کرتے ہیں کہ یہ زیورات، یہ سونا، یہ مال لے لیں، ہمارا بیٹا دے دیں۔ میرے آقا مسکرائے، آقا فرماتے ہیں اپنا مال سونا زر رکھو، میرے زید کو آنے دو۔ اگر زید نے جانا چاہا تو یہ مال و جائیداد نہیں لوں گا، اگر زید نے تمہارے ساتھ جانا چاہا تو بغیر فدیہ لیے جانے کی اجازت دوں گا۔ وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت زید بن حارثہ پلٹ آئے۔ میرے آقا فرماتے زید بھئی ان کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ عرض کرتے حضور نہیں جانتا، چونکہ بچے تھے نہیں پہچانتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ زید یہ تمہارے باپ اور چچا ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے باپ اور چچا نے اٹھ کے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ رکت برا منظر تھا کہ کتنے سالوں کے بعد حضرت زید اپنے والدین کو ملے، وہ والدین اپنے بچے کو ملے۔ جب ایک بار مل کر محبت سے پیار سے مل کے بیٹھ گئے تو اب پھر آقا فرماتے ہیں زید جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں؟ حضرت زید عرض کرتے حضور فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا زید یہ دیکھو یہ اتنا سونا اور زر لائے ہیں، یہ سونا اور جواہرات دے کر تجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ زید اگر جانا چاہے گا تو فدیہ نہیں لوں گا، فدیہ کے بغیر جانے کی اجازت دوں گا۔ حضور یہ جملے فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت زید کی آنکھیں برس پڑی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور سے چپٹ گئے، عرض کرتے سونے آقا میں آپ کا در چھوڑ کے اپنے والدین کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا۔ اب وہ والدین یہ منظر دیکھ رہے تھے جو اتنی دور سے اپنے بیٹے کو لینے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنا عجیب انسان ہے کہ آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو قبول کرتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے والدین کا یہ جملہ سنا تو بول کے کہتے ہیں جسے آپ غلامی کہتے ہیں یہ غلامی نہیں، یہ تو کل عالمین کی آزادی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں در مصطفیٰ کو چھوڑ کر اور گھر مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار نہیں۔ جب میرے آقا نے حضرت زید کی یہ غلامی دیکھی، یہ محبت دیکھی، یہ عشق دیکھا تو میرے آقا نے زید کو سینے سے چمٹا کے کہا زید آج سے تو میرا بیٹا بن گیا۔ تو حضرت زید کو آقا نے پھر غلام نہیں منہ بولا بیٹا بنایا۔ تو سامعین نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اب مجھے بتائیں والدین کو چھوڑ کے حضور کے در کی غلامی اختیار کرنا کیا یہ عاشقی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس سے آگے چلیں، وقت مجھے بتا دیں ٹائم کتنا اور کتنی گفتگو کریں؟ بھئی آپ رج گئے، اللہ سلامت رکھے۔ تو سامعین محترم اس سے آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ عاشقہ حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی دیوانگی کا واقعہ سنیں۔
غزوہ احد ہے، اور غزوہ احد میں حضرت ہند بنت حزام کے باپ بھی شریک ہوئے، بھائی بھی شریک ہوا اور شوہر بھی شریک ہوا۔ اب تھوڑا سوچئے گا، ایک عورت کے سب سے قریبی رشتے یہ تین بنتے، باپ، بھائی، شوہر۔ یہ وہی غزوہ احد میں جس میں آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، تاجدار کائنات پہ غشی آئی، اور آقا علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ یہ حضور کی شہادت کی خبر چند لمحوں میں مدینہ المنورہ تک پہنچ گئی۔ جسے جسے یہ خبر ملی اس کا دل تڑپ اٹھا۔ انہی میں ایک حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ تعالی، جب مدینہ المنورہ میں آپ کو آقا کی شہادت کی خبر پہنچی، تڑپ اٹھی اور دوڑ پڑی، ارادہ کیا کہ میں مدینہ سے احد پہنچوں۔ ابھی نکلنے کا ارادہ کیا تھا کہ دوسری خبر آ گئی کہ غزوہ احد جیتا گیا ہے، حضور تشریف لا رہے، قافلہ پلٹ رہا ہے۔ تو حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ سے نکل کر مدینہ کے داخلی راستے پہ کھڑی ہو گئی۔ صحابہ کرام واپس آنے لگے۔ اب جو صحابی بھی واپس ملتا اس سے ایک ہی سوال کرتی، ما فعل برسول اللہ، احد سے آنے والوں مجھے بتاؤ میرے رسول کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے حبیب کا حال کیا ہے۔ اس غزوہ احد میں حضرت ہند بنت حزام کے تینوں رشتے شہید ہو گئے، باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا۔ حضرت ہند بنت حزام جس سے بھی آقا کا پوچھتی وہ یہی بتاتے کہ حضور تو سلامت ہیں لیکن آپ کا باپ شہید ہو گیا۔ آپ کہتی باپ کا چھوڑو، مجھے میرے حضور کا بتاؤ۔ کوئی بتاتا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، کہتی بھائی کا چھوڑو، مجھے میرے حضور کا بتاؤ۔ کوئی بتاتا کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا، آپ فرماتی شوہر کا چھوڑو، مجھے میرے حضور کا بتاؤ۔ تاجدار کائنات قافلے میں پیچھے چلتے آ رہے تھے، جب میرے پیارے مصطفیٰ مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے، حضرت ہند بنت حزام نے حضور کو دیکھا، دوڑ پڑی، آقا کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہیں، سونے مصطفیٰ اگر آپ سلامت ہیں تو پھر مجھے کسی کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ حضرت ہند بنت حزام کی اس کیفیت کو من میں اتار کے سوچے تو صحیح کہ یہ کیا کیفیت ہے کہ نہ باپ کی شہادت کا غم، نہ بھائی کی شہادت کا غم، نہ شوہر کی شہادت کا غم، حضور کے قدموں سے لپٹ کر بس رو رو کے یہی کہتی ہیں، حضور آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ اب سامعین محترم اختتام پہ آئیں۔ لوگ تو سوال کرتے ہیں کہ کیا صحابہ آقا سے عشق کرتے تھے؟ ارے صحابہ تو انسان ہیں،
تاجدار کائنات سے تو حیوانات و جمادات بھی عشق کرتے، میرے حضور سے پتھر بھی عشق کرتے، میرے حضور سے درخت بھی عشق کرتے، میرے حضور سے ستارے بھی عشق کرتے ہیں، حضور سے سورج بھی عشق کرتا ہے، حضور سے چاند بھی عشق کرتا ہے، حضور سے وہ کھجور کا تنا بھی عشق کرتا ہے۔ آخری واقعہ دینے لگا ہوں، اور اس روایت کو امام بخاری صحیح بخاری میں بھی لائے، امام نسائی بیان کرتے ہیں، امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات مسجد نبوی میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کا ایک تنا تھا، اس کھجور کے تنا سے حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی آقا میرا غلام بڑھئی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، آقا اگر اجازت دیں تو میں ممبر تیار کروا دوں؟ میرے آقا نے اجازت دی۔ چند دن گزرے تھے کہ مسجد نبوی میں ممبر سج گیا، ممبر سج گیا، تاجدار کائنات اس سے اگلے جمعہ کا خطبہ اس ممبر پہ تشریف فرما ہو کے دینے لگے۔ میرے سونے آقا ممبر پہ تشریف فرما ہو کر ادھر خطبہ کا آغاز کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں مسجد نبوی سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ مسجد نبوی سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو کوئی صحابی کوئی انسان روتا ہوا نظر نہیں آیا۔ صحابہ کہتے جو جو وقت گزرتا گیا رونے کی آواز بڑھتی گئی، سسکیوں کی آواز بڑھتی گئی، اور کوئی رونے والا یوں بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے کوئی ہجر و فراق میں روتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رونے کی آواز اتنی بڑھ گئی کہ ہم سب نے سن لی کہ یہ رونے کی آواز اس کھجور کے تنا سے آ رہی تھی۔ اس کھجور کے رونے کی آواز سن کر میرے آقا ممبر سے اتر آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھا، کھجور کے تنے کو پیار کیا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں تاجدار کائنات کا اس کھجور کے تنے کو پیار کرنا تھا، ہاتھ رکھنا تھا، تو کھجور کا تنا یوں سسکیاں لے لے کر چپ ہو رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کے سینے سے لپٹ کے خاموش ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات سے لگ کر وہ کھجور کا تنا روتا روتا آہستہ آہستہ خاموش ہوا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا نے اس کھجور کے تنے سے کلام کیا۔ آقا نے فرمایا اے کھجور کے تنے، تو ہم سے عشق کرتا ہے، تو پیار کرتا ہے، اب اگر تو چاہے تو کیا تجھے پھر اسی دنیا میں زندہ کر دے؟ کیا تجھے اسی دنیا میں پھر زندہ کر دیں، ہرا بھرا کر دیں، یا اگر تو چاہے تو تجھے جنت پہنچا دیں، جنت میں تو ہرا بھرا رہے اور تیرا پھل جنتی کھاتے رہیں؟ تو اس کھجور کے تنے نے عرض کیا سونے آقا مجھے جنت پہنچا دیں۔
مجھے جنت پہنچا دیں، جہاں کی زندگی دائمی ہے، جہاں کی ملاقات دائمی ہے، جہاں کی صحبت دائمی ہے۔ تو تاجدار کائنات نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو دفن کر دو، جنت پہنچا دو۔ اب سامعین میں ایک ریسرچ دینے لگا ہوں، اختلاف اپنی جگہ پہ شاید ہوگا، کوئی قبول کرنا چاہے تو کر لے، اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن جملے دینے لگا ہوں کہ حضور نے اس کھجور کے تنے کو جنت پہنچا دیا۔ میرے آقا نے اس کھجور کے تنا کو جنت پہنچا دیا۔ اب صحابہ بیان کرتے ہیں اور یہ ریسرچ سامنے آئی کہ حضور نے اس کھجور کے تنے کو کہاں دفن کروایا۔ میرے آقا نے کہیں دور دفن نہیں کروایا، میرے حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جہاں پہ میرا منبر ہے اسی جگہ پہ زمین کھود کے کھجور کے تنے کو یہی دفن کر دو، اسے جنت پہنچا دو، چونکہ زمین کا یہ ٹکڑا مالک کائنات نے جنت بنایا ہے۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو پیارے سونے مصطفیٰ نے اس کھجور کے تنے کو جنت پہنچا دیا۔ تو سوچیں اگر کھجور کا تنا آقا سے عشق کرتا ہے تو دیوانوں، چاہنے والوں، تو کیا یہ عشق کرنا ہمارا حق نہیں ہے؟ اگر کھجور کا تنا ہجر مصطفیٰ میں روتا ہے، حضور شیخ الاسلام کا کلمات ان پہ دے رہا ہوں، اگر کھجور کا تنا فراق مصطفیٰ میں روتا ہے، اگر کھجور کا تنا حضور کی جدائی میں روتا ہے، تو کھیوا شریف میں رہنے والوں حضور کے فراق میں رونا ہم ایمان والوں کا کھجور کے تنے سے کہیں بڑھ کے حق بنتا ہے۔ آئیے دن رات حضور کے عشق میں گزارے، دن رات حضور کی دیوانگی میں گزارے، دن رات حضور کی محبت میں گزارے، اور اس صدی میں یہ عاشقی، یہ دیوانگی اعتدال کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سکھا دی ہے۔ یہ میلاد منانا بھی اس صدی میں حضور شیخ الاسلام نے سکھایا ہے۔ بزرگ احباب بیٹھے ہیں، سامعین محترم، ہمارے اپنے بزرگ بتاتے ہیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے کیا اسی طرح محافل میلاد سجائی جاتی تھی؟ تھوڑا اونچا بولیں، نہیں تھی۔ 12 ربیع الاول کو کیا 12 میلاد مصطفیٰ کہتے تھے یا کچھ اور کہتے تھے؟ 12 وفات کہتے تھے۔ تو اس 12 وفات کے تصور سے نکال کر جشن میلاد مصطفیٰ تک اس صدی میں کس نے پہنچایا ہے؟ حضور کی دیوانگی میں یہ دن و رات گزارنے پر اس صدی میں کس نے پہنچایا ہے؟ اس ہستی کا نام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی 2 دنوں کے بعد 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد مصطفیٰ مینار پاکستان کے سائے میں ہونے جا رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد مصطفیٰ، جس عالمی میلاد کانفرنس میں لاکھوں لوگ حضور شیخ الاسلام کا خطاب سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور صرف عوام الناس نہیں جاتے، علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، پیران کرام ہوتے ہیں، اور صرف
اپنے ملک کے علماء نہیں، الازہر کے مشائخ وہاں پہ، الازہر کے شیوخ الحدیث وہاں پہ، مدینہ یونیورسٹی کے شیوخ وہاں پہ، ایران یونیورسٹی کے شیوخ وہاں پہ۔ ارے دیکھتے جاؤ، اس منظر کو دیکھو، خطاب کو سنو، رنگ نظر آئے گا، یوں لگتا ہے کہ زمین پر کسی نے جنت کا ماحول بنا دیا ہے۔ ہر طرف ترانے عشق مصطفیٰ کے، ہر طرف نغمے دیوانگی مصطفیٰ کے، اور جب وہ مجدد وقت کلام کرتا ہے لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، اور آقا کی عاشقی میں عشق مصطفیٰ کے کلمات موتی بن کے ان کے کلام اور ان کی زبان سے جھڑتے نظر آتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو احباب لاہور عالمی میلاد کانفرنس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ شامل ہوں، اس منظر کو دیکھیں۔ بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔